بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ ہفتوں میں ہم نے رسم المفتی کے قواعد کو تفصیلاً بیان کیا اور کئی آڈیوز میں یہ سلسلہ چلا گیا، کیونکہ یہ بحث لمبی ہوتی چلی گئی اور اس کی صورتیں کافی زیادہ بن گئی، تو اب ہم چاہتے ہیں کہ خلاصے کے طور پر تمام ابحاث اور تمام آڈیوز کا ایک خلاصہ ایک آڈیو میں بیان کر دیں۔ تو دیکھیں، ایک تو ہے مجتہد مفتی اور ایک ہے عام مفتی۔ جو مجتہد مفتی کے قواعد یہ ہیں کہ وہ قوت دلیل اور ملکہ فقہیہ کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے، اس کے لیے کسی قاعدے ضابطے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اگرچہ مرجحات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کر رہا ہوتا ہے اور ان کو سامنے رکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا اصل جو فیصلہ کن جو چیز ہے اس کا ملکہ فقہیہ ہے اور قوت دلیل اس کے نزدیک اصل فیصلہ کن چیز ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ٹکراؤ بہت زیادہ ہو تو شہادت قلبی، یعنی اس کا دل کس طرف گواہی دے رہا ہے، اس کا دل کس چیز کی طرف زیادہ جا رہا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے ایک وجہ ترجیح بن جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے، بلکہ یہ قاعدہ بیان بھی کیا گیا ہے کہ اگر تعارض ترجیح ہو، ترجیحات میں تعارض ہو جائے تو ایک ماہر مفتی کے لیے دو تصحیحات میں سے جس تصحیح پر وہ چاہے عمل کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ تین طریقے ہو گئے مجتہد مفتی کے لیے، ایک تو اس کی قوت دلیل اور ملکہ فقہیہ اور اس کا فقہی ذوق، دوسرا اس کی شہادت قلبی، دل کی گواہی، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو اختیار ہے کہ وہ جس قول پہ چاہے۔ جو ایک عام مفتیان کرام ہیں، اوسط درجے کے مفتیان کرام، ان کے لیے کئی صورتیں بن جاتی ہیں۔ جو مفتی صاحب ترجیح نہیں ہے اور مجتہد نہیں ہے، اس کے اصول الگ ہیں۔ اس کی یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 5 سے 6 اس کے اصول ہیں۔ پہلا اصول تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں ایک ہی قول ہو تو وہ اسی پر چلے گا، چاہے متقدمین کا کسی مسئلے میں اتفاق ہو گیا ہو یا متاخرین کا کسی مسئلے میں اتفاق ہو گیا ہو، یا متقدمین متاخرین کا مل کے کسی ایک قول پہ اتفاق ہو، تو وہ اسی کو لے گا۔ دوسرا قاعدہ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ایک سے زائد اقوال ہوں اور امام نے کسی کو بھی اپنا مذہب قرار نہ دیا ہو، تو یعنی کہ سب کو روایات کے درجے میں رکھا ہو، تو اس صورت میں اگر تو اہل ترجیح علماء نے ترجیح دی ہے تو اسی پہ فتویٰ دے گا، اور اگر اہل ترجیح علماء سے ترجیح منقول نہ ہو، کسی قول کو انہوں نے راجح قرار نہ دیا ہو، اور امام صاحب نے بھی خود کسی قول کو اپنا مذہب قرار نہ دیا ہو، صرف روایتیں منقول ہوں، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مذہب لیا جائے گا، ان کا قول لیا جائے گا۔ ان کا بھی نہ ہو تو امام محمد رحمہ اللہ کا قول لیا جائے گا، ان کا بھی نہ ہو تو امام ظفر رحمہ اللہ کا قول کو لیا جائے گا، ان کا بھی مذہب منقول نہ ہو تو امام حسن بن زیاد کے قول کو لیا جائے گا۔ یہ دو قاعدے ہو گئے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ ائمہ احناف کا آپس میں اختلاف ہو، یعنی کہ ہر ایک کا ایک مذہب ہو، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، عموماً ان تین حضرات کا اختلاف ہوتا ہے، کبھی امام حسن بن زیاد اور امام ظفر کا بھی ہوتا ہے، تو ائمہ ثلاثہ یا ائمہ خمسہ کا آپس میں اختلاف ہو، تو اس صورت میں بھی وہی بات دیکھی جائے گی کہ جو مجتہد فی المذہب علماء ہیں، اہل ترجیح علماء ہیں، انہوں نے کسی قول کو ترجیح دی ہے نہیں دی۔ اگر ترجیح دی ہے تو جو عام ناقل فتویٰ مفتی ہے وہ ان کی ترجیح پہ اعتماد کرے گا، اس پہ فتویٰ دے گا، اور اگر ترجیح منقول ہی نہ ہو تو اس صورت میں جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ ظاہر و روایہ کو لے گا، یا عبادات میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو، اور قضاء کے مسائل میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کو، تو اور وراثت کے مسائل میں ذوی الارحام کی وراثت میں امام محمد کے قول کو، اس طریقے سے وہ دے گا۔ اسی طریقے سے چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ اگر مفتی کو چاہیے کہ وہ معتبر کتابوں سے فتویٰ نقل کرے، غیر معتبر کتابوں سے فتویٰ نقل کرنا درست نہیں۔ اب معتبر کتابیں کی کیا اس کی خصوصیات ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس میں بہت زیادہ اختصار نہ ہو، اگر اختصار ہوگا تو اس سے بعض اوقات مراد سمجھنے میں، مطلب سمجھنے میں پریشانی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات وہ کتاب جو ہے نایاب ہوتی ہے، اور نایاب ہونے کی وجہ سے اب جب ہمیں نسخہ ملتا ہے تو وہ اعتماد نہیں ہوتا کہ کہیں کسی نے کوئی اس میں اضافہ تو نہیں کر دیا، تو ایسی نایاب بھی نہ ہو کتاب۔
اسی طریقے سے بعض اوقات فتویٰ اس لیے بھی نہیں دیا جا رہا ہوتا کسی کتاب پہ کہ اس کا فقہ فتوے سے تعلق نہیں ہوتا، بلکہ حدیث، تصوف اور تفسیر سے تعلق ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو بات کہی جاتی ہے وہ ایک سرسری بات اور سطحی سی بات کہی جاتی ہے۔ فتویٰ تو اسی کتاب سے دیا جائے گا جو فتوے کے لیے لکھا گیا ہے، اس کو مرتب اسی کے لیے کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے بعض کتابوں پر فتویٰ اس لیے نہیں دیا جاتا کہ اس کے جو مصنفین ہوتے ہیں وہ مجہول ہوتے ہیں، مجہول الحال ہوتے ہیں، اور ان کا عطا پتہ نہیں ہوتا، یا وہ رتبہ یابی جمع کر دیتے ہیں، صحیح غلط کو جمع کر دیتے ہیں، تو مختلف وجوہات ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ تو اس چوتھے اصول کا خلاصہ یہ ہوا کہ معتبر کتابوں سے فتویٰ دے، اور جو اس فن کی معتبر کتابیں ہیں جیسے شامی ہو گئی، جیسے کہ بدائع ثنائے ہو گئی، مبسوط سرخسی ہو گئی، اور بڑی اس کی ایک وسیع فہرست ہے۔ پانچواں قاعدہ یہ ہے کہ اگر خود اہل ترجیح علماء کے ترجیح میں تعارض ہو جائے تو پھر اس کی تین صورتیں ہیں۔ اگر ایک صورت یہ ہے کہ ایک ہی عالم سے تعارض ترجیح منقول ہو اور تاریخ معلوم ہو تو بعد والے قول کو ترجیح ہوگی۔ اگر ایک ہی عالم سے تعارض ترجیح منقول ہو لیکن تاریخ معلوم نہ ہو، یا پھر تعارض ترجیح الگ الگ علماء کرام سے منقول ہو، تو اس صورت میں پھر مرجحات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہوگا۔ مرجحات کیا ہیں؟ اور جیسے کہ ہم نے پچھلے آڈیو میں بیان کیا تھا آپ کو کہ ترجیح صریح مقدم ہوگی التزامی پر، یا قوت الفاظ ترجیح کی قوت کو دیکھا جائے گا، یا متون کے قول کو ترجیح دی جائے گی غیر متون پر، اور ظاہر روایہ کو ترجیح ہوگی غیر ظاہر روایہ پر۔ اسی طریقے سے قول امام کو ترجیح ہوگی قول صاحبین پر، اور اسی طریقے سے قول اکثر کو ترجیح ہوگی قول بعض پر، اوفق بالزمان کو ترجیح ہوگی، یا قیاس اور استحسان کے مقابلے میں استحسان کو ترجیح ہوگی، اور قضاء کے مسائل میں قول ابو یوسف کو ترجیح ہوگی، اور وقف کے مسائل میں انفع للوقف کو ترجیح ہوگی، زکوٰۃ کے مسائل میں انفع اور وقف کے زکوٰۃ کے مسائل میں انفع للفقراء کو ترجیح ہوگی، اور حدود کے مسائل میں ادری للحد کو ترجیح ہوگی۔ حلت اور حرمت کا تعارض ہو تو حرمت کو ترجیح ہوگی، اور عموم بلوا کی صورت ہو تو ایسر للناس کو ترجیح ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک کفر اور ایمان کا مسئلہ ہو تو اس قول کو ترجیح ہوگی، جس میں کفر کا فتویٰ نہ جاتا ہو اس کو ترجیح ہوگی۔ تو یہ سارے وجوہات ترجیح ہیں جو ہم نے جاری کرنی ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ قاعدہ اکثری ہیں، کلی نہیں ہیں۔ اور چھٹا قاعدہ عام مفتیان کرام کے لیے ہے کہ اگر اہل ترجیح علماء کی ترجیح موجود ہی نہ ہو تو پھر ان اصولوں کے مطابق ترجیح ہوگی کہ ظاہر روایہ کو غیر ظاہر روایہ پر، اور یا پھر ظاہر روایہ میں ہی آپس میں تعارض ہو تو جو سب سے آخری کتاب ہے اس کو ترجیح ہوگی، اور اسی طریقے سے کسی مسئلے میں اقوال امام نہ ہو، متاخرین کا قول ہو، تو پھر متاخرین میں سے جو اکثر کا قول ہے تو اکثر کو ترجیح ہوگی، یا پھر وہ وجوہات ترجیح جاری ہوگی جو ہم نے اوپر بتائی ہیں اس کے مطابق ترجیح ہوگی۔ اور اگر کوئی وجہ ترجیح سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر جو بڑے حضرات ہیں تو ان سے رجوع کرے اور ان پر چھوڑ دے اور خود سے فیصلہ نہ کرے۔